نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے اور اللہ کافی ہے، کارساز ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس نے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ مومنوں کا ولی اور سہارا تو اللہ ہی ہے۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اے لوگ، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں، اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا۔ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اے لوگو، مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کی اور کچھ بھی تو نہیں۔ مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے وسوسوں تک سے ہم خوب واقف ہیں، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، مجھے اعلیٰ درجے کا صبر کرنے والا بنا اور اعلیٰ درجے کا شکر کرنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ میں نیک تو نہیں ہوں، لیکن نیک لوگوں سے محبت ضرور ہے۔ اے ایمان والو، جب کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد دو، یقیناً اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم کو درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ خوب جانتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو۔ اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ ہے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا۔ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں
کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، اور میرا کام آسان کر دے اور میرے رزق میں برکت دے۔ قرآن کثرت سے پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن وہ اپنے ساتھیوں پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبہ سے۔ دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحہ لوگوں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے، جس سے نہ سر میں درد ہو نہ عقل میں فتور آئے۔ جو شخص 3 بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اسے جہنم سے محفوظ رکھ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے میرے رب، ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے میرے بچپن میں پالا تھا، آمین یا رب العالمین۔ 30 بار یا کعبے سے جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ پاک ہے اللہ وہ عظمت والا، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ نماز فجر اور عشاء کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک 48 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ چہرے پر پھیر لیا کریں، انشاءاللہ اندیشوں، اداسیوں، پریشانیوں سے نجات پائیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں سخت مشقت سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، برے فیصلے اور برے دشمنوں کے خوش ہونے سے۔ اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے لشکروں کو شکست دے دے۔ اے اللہ انہیں شکست دے دے اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔ اے اللہ میرے جسم میں عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں عافیت دے، اے اللہ میری آنکھوں میں عافیت دے۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔